نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، آیات نمبر 28، 29، 30 اور 31، رکوع نمبر 3۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی برا کام کرے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے، دیکھا ہے اس پر اپنے باپ دادوں کو، اپنے آباء و اجداد کو۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ فحش اور برے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھا رکھو اپنے منہ ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمان بردار ہو کر۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ تم کو پہلے بار پیدا کیا تھا دوسرے بار بھی تمہیں پیدا کریں گے، دوسرے بار بھی تم پیدا ہوگے۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت، ایک فرقہ کو ہدایت کی، اور ایک فرقہ اور ایک جماعت، ایک فرقہ ایک جماعت پر گمراہی مقرر کر چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے بنایا ہے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے شک وہ راہ راست پر ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم لے لیا کرو ہر نماز کے وقت اپنی آرائش کو، اپنی زینت کو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دراصل قبل از اسلام، دور جاہلیت میں عرب عجیب قسم کے شرمناک بیہودہ رسوم اور
فضول چیزوں میں مبتلا تھے۔ ان رسوم میں، ان رسموں میں ایک رسم یہ تھی کہ قریش کے علاوہ کوئی شخص کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کسی نے کپڑوں میں طواف کرنا ہوتا تو قریش سے عاریتاً کپڑے لیتے تھے، لباس لیتے تھے، اور یا پھر ننگا طواف کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سارے عربوں کو قریش کہاں تک، کب تک کپڑے دے سکتے تھے، لیکن اکثر لوگ ننگے طواف کرتے تھے۔ اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ مرد اور عورتیں دونوں عریاناً طواف کرتے تھے۔ عورتوں کے حوالے سے صرف اتنی سی بات تھی کہ عورتیں رات کو طواف کرتی تھی عریاناً، اور مرد دن کو کرتے تھے، اور ایک عجیب قسم کی دلیل پیش کرتے تھے، غیر منطقی، جن کا کوئی لاجک نہیں ہے، کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اب انہیں کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرنا بے ادبی ہو۔ اب جہالت، سفاہت، حماقت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ عریاناً طواف کرنا کتنی بدترین بے ادبی ہے اور کتنی خلاف انسانیت ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 28 سورہ اعراف میں اس بیہودہ رسم اور اس فحش فعل سے منع کیا، اور جب اس رسم بد سے ان لوگوں کو منع کیا گیا تو کہتے تھے کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد تو بھی یہی کام کرتے تھے، اسی طرح کرتے تھے۔ اب عریاناً ننگے طواف کرنے میں ان کو عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن آباء و اجداد کے رسوم باطلہ کو ترک کرنے میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور بدترین ظلم اور بدترین شرم کی بات یہ تھی کہ اس ننگے طواف اور اس طور طریقے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، فحشاء اور فحش ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی برائی انتہا تک پہنچ جائے اور فطرت سلیمہ اس فعل کو قبیح ترین، برا ترین سمجھ لے۔ اور جب انہوں نے اپنے اس عمل پر اصرار کیا تو انہوں نے دو دلائل پیش کی۔ پہلی دلیل یہ پیش کی وجدنا علیہ آباءنا۔ اب اس پہلی دلیل کا جواب اس آیت مذکورہ میں نہیں دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 170 میں جواب دیا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ آباء و اجداد کے رسوم کی تقلید کے لیے تو عقل چاہیے، ہدایت چاہیے، اور جو لوگ عقل اور ہدایت سے خالی اور عاری ہو تو
ان کو آپ کیسے اتباع کرتے ہیں؟ جو عقل و فکر اور ہدایت کے زیور سے زیوراستہ نہ ہو اور عقل و فکر سے خالی ہو، تو اس کو آپ کیسے رہنما متصور کرتے ہیں؟ اور دوسری دلیل کہ واللہ امرنا بہا، اس کا جواب اس آیت میں دیا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم نہیں دیتا، اور یہ سراسر بہتان ہے، یہ حکمت الہی اور شان قدوسی کے خلاف ہے۔ اور پھر تنبیہ فرما دی کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی تم لوگ اللہ کے طرف سے ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، تمہیں معلوم تک نہیں ہے، تمہیں ان کے عوامل، اسباب، وجوہات معلوم نہیں ہے۔ لہذا غیر اصولی اپنے طرف سے خود ساختہ باتیں مت بناؤ۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالی ہمیشہ قسط کا حکم دیتا ہے۔ کس کا قسط کا اصل معنی ہے انصاف، عدل، اعتدال، اور بئی مقام قسط سے مراد وہ عمل ہے جو افراط، تفریط، کمی، کوتاہی، حد سے تجاوز سے خالی ہو، جس میں نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ غلو ہو، نہ حد سے تجاوز ہو۔ انصاف اس کو کہتے ہیں، قسط اس کو کہتے ہیں، اعتدال اسی کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، مسجد کا اطلاق سجدہ عبادت پر ہوتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر عبادت، ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، اور خاص کر نماز میں قبلہ رخ ہونے کا ضروری اہتمام کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے معنی کہ اپنا ہر قول و فعل اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے بات کرو، کام کرو۔ اور پھر فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت میں اخلاص ہے، خالص اللہ کو پکارو، مطلب شرک خفی، ریا، دکھلاوا کا مظاہرہ مت کرو۔ کما بداکم تعودون، یعنی اللہ نے جس طرح تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح قیامت میں بھی، قیامت سے پہلے تم زندہ ہوں گے، اور اس کی قدرت کاملہ کے آگے یہ کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے، مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 30 میں فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض لوگ گمراہ ہوئے، گمراہی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے شیطان کو دوست بنایا، شیطان کے نقش قدم پر چلے، اور بدبختی یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے، ظلم در ظلم یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کے ہر حاضرے کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ، خوب پیو، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ آیات تو دراصل عریاناً طواف کے حوالے سے نازل ہے، جس میں بیت اللہ کے بے حرمتی تھی، لیکن جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ ایام حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے،
صرف اتنا کھانا کھاتے تھے جس سے سانس چلتا رہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفوا. اس آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین نے کچھ مسائل مستنبط کی ہے، بہت زیادہ ہے لیکن چند میں گزارش کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ اس آیت میں سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ننگے طواف سے منع کیا ہے. اس سے پہلے آیتوں میں بھی منع کیا. تو اسی طرح جس طرح ننگے طواف کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، تو اس طرح ننگے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، باطل ہے، ناجائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لباس کو لفظ زینت سے تعبیر کیا. اشارہ ہے اس طرف کہ نماز میں بھی اپنے وسعت کے مطابق بہترین لباس پہنا کرو. تم اللہ کے در میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو. ایک آفیسر کے سامنے تم کتنا ٹانگا رنگ کر کے جاتے ہو، اور ادھر پٹی پرانی کپڑے اور پرانی ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہو. لہذا نماز کے دوران جو ہے مسجد میں آتے ہو تو اچھے کپڑوں میں نماز پڑھو، اچھی ٹوپی میں نماز پڑھو. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ستر، اس کو ستر کہا جاتا ہے، جس کا چھپانا ہر انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً نماز میں، طواف میں فرض ہے. اس کی مقدار تو مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے نیچے گھٹنے تک ہے، اور عورت کا چہرہ، ہتھیلیاں، قدم یہ ستر سے مستثنا ہے. باقی والمرأة کلها عورت. تو ستر ظاہر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اور باوجود قدرت و طاقت کے کھانا پینا چھوڑنا اللہ کے نزدیک جرم ہے. لیکن کھانے پینے میں اسراف کی اجازت نہیں ہے. ہمارے شیخ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گرچہ خدا گفت کلو وشربو، لیکن نہ گفت خدا کی کلو تا گلو، گلے تک تو نہ کہو. اگرچہ اللہ نے فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ کلو تا گلو، گلے تک تو نہ کہو. کھانے پینے کے حوالے سے بھی چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا پینا بقدر ضرورت ضروری ہے، فرض ہے. نمبر 2، جب کسی چیز کے حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو تو ہر چیز حلال ہے. نمبر 3، جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے ممنوع قرار دیا ہے اس کا استعمال ممنوع ہوگا، ناجائز. نمبر 4، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام، جس چیزوں کو اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام سمجھنا گناہ ہے، کیونکہ یہ حلت اور حرمت اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ تو اس مشرکین کا کام تھا. نمبر 5، پیٹ بھر جانے کے بعد مزید کھانا ٹھیک نہیں ہے. نمبر 6، اتنا کم کھانا کہ جسم کمزور ہو اور واجبات کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے. نمبر 7، ہر وقت کھانے کی فکر میں رہنا، یہ بھی اسراف ہے. نمبر 8، جب بھی کسی چیز کو جی چاہے تو ضروری سمجھنا کہ اس کو حاصل کرے، اور یہ تو پھر نفس کی خواہشات ہو گئی، تو یہ بھی اسراف ہے. اور آخر میں کھانے پینے کے حوالے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک یاد رکھنا چاہیے. فرمایا کہ معدہ بدن کی حوض ہے، سارے بدن کے رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہے. اگر معدہ درست ہے تو سارے رگیں یہاں سے غذا لے کر لوٹے گی، اور
وہ خراب رگے، اگر خراب ہو تو پھر خراب رگے بیماری لے کر بدن میں پھیل جائے گی۔ اگرچہ اس روایت کے الفاظ میں کلام ہے، لیکن حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط ہے، کھانے پینے میں صحت ہے، لیکن بقدر ضرورت ہو۔ ہر چیز جب حد سے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، ولا تسرفو، اسراف مت کرو، بے قدر ضرورت کا نہ کھاؤ اور خوب جم کے کھاؤ، زیادتی مت